اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسی پاکستان کی شخصیت کے حوالے سے آگاہ کروں گا جو پچھلے 6 سال میں حکومتوں کو توڑنے، جوڑنے، سیاسی اتحاد بنانے، توڑنے میں کمال مہارت رکھتے تھے۔ ان کا پورٹ فولیو کوئی نہیں تھا، نہ ان کا کوئی سیاسی ساکھ تھی، نہ ہی وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے آدمی تھے۔ صرف ان کی خاصیت کیا تھی وہ آج میں آپ کو اپنے پروگرام میں بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ وہ شخصیت کون تھی اور وہ کس کے قریبی تھی، اور وہ اس شخصیت کے قریب کیسے ہوئی، اور پھر وہ شخصیت کے ساتھ ان کی رشتہ داری کس طرح ہوئی۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا۔ ناظرین، تو پچھلے 6 سال میں آپ نے ایک نام پاکستان کے طاقت کے ایوانوں میں بہت زیادہ سنا ہوگا، صابر مٹھو۔ صابر مٹھو جو ہیں یہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے سمدی ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے صاحبزادے کی شادی صابر مٹھو صاحب کی صاحبزادی سے ہوئی، اور اس طرح یہ آپس میں سمدی بن گئے۔ صابر مٹھو جو ہیں تو صابر حمید مٹھو ان کا نام ہے، یہ بلال گنج میں کباڑیے کا کام کرتے تھے۔ وہاں پہ جب یہ کاروبار کرتے تھے تو پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت آ گئی، یا ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں آ گئی۔ وہ ڈکٹیٹرشپ میں باجوہ صاحب بہت اہم رول میں آ گئے۔ باجوہ صاحب پنجاب مانیٹر کرنے لگ گئے۔ باجوہ صاحب آئی تھنک سو اس وقت بریگیڈیئر تھے، اور وہ اس وقت قومی تاجر اتحاد کے بانی تھے، یعنی کہ موجد جو تھے وہ باجوہ صاحب تھے۔ آپ نے بڑے لوگوں نے جو یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے انہوں نے میجر سیف کا نام سنا ہوگا، 114 بریگیڈ میں وہ بیٹھتے تھے۔ میجر سیف جو ہیں وہ ان کے آگے جو ہیں مطلب سبارڈینیٹ تھے، اور میجر سیف سارا آپریشنل کام کرتے تھے، سارے احکامات جو ہیں وہ قمر باجوہ صاحب کے چلتے تھے۔ اس قومی تاجر اتحاد کے بنتے، بگڑتے، جوڑتے اس دوران یہ صابر مٹھو صاحب جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے بڑے قریب ہو گئے، اور قریب ایسے ہو گئے کہ پھر ان کی دوستی گہری ہوتی چلے گئی۔ اور پھر انہوں نے صابر مٹھو صاحب نے، آپ کو پتا ہے کہ ڈی ایچ اے میں انتہا کا کام کیا، اور ایسا کام کیا جس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ اور ڈی ایچ اے پاکستان میں ایک ایسی آرگنائز سوسائٹی ہے جس کو یہ راس آ گئی، وہ لاکھوں سے کروڑوں میں نہیں جاتا، اربوں میں نہیں جاتا، وہ کھربوں روپے میں جاتا ہے۔ تو صابر مٹھو صاحب جو ہیں وہ اچھے بزنس مین تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی غریب آدمی تھے، وہ اچھے بزنس مین تھے۔ بہرحال قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ملے تو ان کی بزنس کو 4 چاند لگ گئے۔ 4 چاند اس طرح لگ گئے کہ وہ دن رات ترقی کرنے لگ گئے، پراپرٹیز پہ پراپرٹیز، پراپرٹیز پہ پراپرٹیز بڑھتی چلی گئیں، اور یہاں تک چلی گئیں کہ پھر قمر جاوید باجوہ جو ہیں آخرکار کور کمانڈر بنے۔ کور کمانڈر بننے کے بعد قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ پھر آرمی چیف بن گئے۔ آرمی چیف جب بن گئے تو پھر تو لاٹری نکل آئی۔ جب لاٹری نکل آئی تو پھر پورے پاکستان کے ڈی ایچ ایز میں ایسا کوئی ڈی ایچ اے نہیں تھا جس کا جو انچارج یا اس کا آپ کہہ لیں جو ہیڈ تھا ڈی ایچ اے کا، وہ صابر مٹھو صاحب کی ایما، مرضی، اشارے یا ان کی رائے کے بغیر کوئی بھی کام ڈی ایچ اے میں کر سکے۔ صابر مٹھو صاحب نے اس میں بڑی ترقی کی، کئی پلازے بنائے، کئی پراپرٹیز بنائی، اور جو بھی ان پہ الزام ہے انہیں ایف آئی اے نے طلب کیا ہے کہ وہ 5 ارب روپے کے سوا 5 ارب روپے کی انہوں نے منی لانڈرنگ کی۔ اگر اس الزام کے تحت طلب کیا گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے شان شان یہ الزام ہے۔ الزام تو اربوں کا الزام ان پہ لگانا ویسے ہی ان کی بےعزتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کھرب بھی ان کے سامنے شرما جاتا ہے، جو حالات میں نے ان کے آپ کو بتائے ہیں۔ باجوہ صاحب کے دور میں کوئی بھی ڈی ایچ اے کا ہیڈ جو بریگیڈیئر رینک کا ہوتا ہے وہ ناصر مٹھو کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ صابر مٹھو، ناصر مٹھو ان کے بھائی کا نام ہے، وہ چیمبر میں اسی وقت میں اکوموڈیٹ ہوئے، وہ بھی باجوہ صاحب کے پیراشوٹ پہ چڑھ کے آئے اور تاجر برادری میں انڈکٹ ہو گئے،
اور وہ اس وقت چیمبر کے کوئی عہدیدار بھی ہیں. ناصر حمید ان کا نام ہے، صابر حمید مٹھو ان کا نام ہے، جو باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں. ان کی دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ باجوہ صاحب کے صاحبزادے اور صابر حمید مٹھو صاحب کی صاحبزادی کی آپس میں نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اچھی بات ہے، دوستوں میں ہو جاتی ہیں. ہمارے روایات ہیں اور ہمارے کوئی کلچر ایسا ہے کہ آپس میں دوست احباب جو ہیں اپنے بچوں کی شادیاں بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پر جب شادی کی گئی تو اس وقت لڑکی کو جہیز میں اربوں روپے کی پراپرٹی دی گئی. اب یہ اربوں روپے کی پراپرٹی جو ہے وہ ڈی ایچ ایس میں تھی. اب جو تنازع پیدا ہوتا ہے تھوڑا سا آ کے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا جنرل باجوہ صاحب نے اپنی بہو کو گفٹ کی یا ان کے والد نے دی. اگر والد نے ان کو گفٹ کی تو پھر وہ سارے بچوں کو ایکول تقسیم ہونی چاہیے تھی. ایکول تو تقسیم نہیں ہوئی. یہ سوال ہے جس پہ ایف آئی اے بھی پریشان ہے اور ایف آئی اے اس کا سوال کا جواب پوچھنا چاہتی ہے. پر صابر مٹھو صاحب میرا نہیں خیال کہ وہ ایف آئی اے کو کسی خاطر میں لاتے ہیں اور ان کو جواب دینا پسند کریں گے. اب سیاسی جوڑ توڑ پہ آ جاتے ہیں. صابر مٹھو صاحب نے 6 سال میں بے تاج بادشاہ کا کردار ادا کیا. صابر مٹھو صاحب نے گلی کے ککھ کو اٹھا کے لکھ بنا دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں آپ کو ایک بہت نون اور بڑا اچھا پولیٹیشین ہے احمد خان، جن کا تعلق قصور سے ہے، وہ صابر مٹھو صاحب کے ہی دوست تھے. اور صابر مٹھو صاحب کے دوست میں بڑی ریسپیکٹ فلی ورڈ یوز کر رہا ہوں. صابر مٹھو صاحب کے وہ دوست تھے اور ان کی دوستی کی وجہ سے ہی وہ مسلم لیگ نون میں دن دگنی رات چگنی ترقی پا گئے. کیونکہ وہ کسی بھی ڈیل، کسی بھی بات چیت، کسی بھی معاملات کا اگر کوئی جواب اور سوال ہوتا تھا تو ادھر سے احمد خان مسلم لیگ نون سے اور ادھر سے صابر مٹھو اور ان کے سسر، یہ سارے لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کرتے تھے اور ایک دوسرے کے تفضیلات پہنچاتے تھے اور ایک دوسرے کے فیور کرنے کے پیغامات بھی ان کے ذریعے ڈلیور کیے جاتے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کو جب چھوڑا تھا پرویز لائی نے تو صابر مٹھو صاحب نے انہیں پیغام دیا تھا کہ آپ عمران خان کو جب مسلم لیگ نون کو چھوڑا تھا تو صابر مٹھو صاحب نے انہیں پیغام دیا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون چھوڑ کے اور اس میں آ جائیں، پرویز لائی عمران خان کا ساتھ دیں اور پنجاب میں حکومت بنا لیں. یہ بھی ایک الزام ہے صابر مٹھو صاحب کے حوالے سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اتحاد بنے ہیں، باجوہ صاحب تو پہلے ہی چیمپئن تھے، قومی تاج اتحاد انہوں نے بنایا تھا. ڈکٹیٹرشپ تو انہوں نے تاجروں سے شروع کی تھی اور اس کے بعد وہ کئی حکومتیں لاتے اور گراتے رہے. ان کے کریڈٹ پہ یہ بات ہے. اب ایف آئی اے اس بات کی تحقیقات کرنا چاہتا ہے اور ایف آئی اے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس بات کی تحقیقات کر کے باجوہ صاحب کی گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ لوگوں کو سخت مایوسی ہوگی کہ جنرل باجوہ کے خلاف کوئی انکوائری ہو رہی ہے. یہ روٹین کی انکوائری ہے. یہ روٹین کی انکوائری جو ہے یہ کسی دن آپ سنیں گے کہ داخل دفتر ہو گئی ہے. 5 ارب روپے کی صابر مٹھو صاحب پہ الزام لگانا ان کی توہین ہے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ جو ڈیٹیل میرے پاس آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے. اگر مہربانی کریں تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا.